جی اچھا، تو آج کا ہمارا ٹاپک 22 مئی کو ہونے والا پلین کریش کا حادثہ ہے جو رمضان کے آخری جمعے کو ہوا۔ BBC نیوز کے مطابق اس پلین کے اندر 100 لوگ موجود تھے۔ اچھا، پاکستانی عوام اتنے لٹ ہے کہ ان کو 99 پیسنجرز کو چھوڑ کے صرف ایک زارا عابد یاد رہی، اور وہ بھی اسی لیے یاد رہی کیونکہ وہ ایک ماڈل ہے۔ ماڈل بھی وہ جس نے ذرا بولڈ فوٹو شوٹ کروایا ہوا ہے۔ تو اب ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ پاکستانی عوام کے بہترین مولوی فتویٰ دینے سے پیچھے رہتے؟ اٹس فنی کہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ہم ان کو بھی نہیں بخشتے، اس پر بھی ہم اپنے دین کے فتوے لگاتے رہتے ہیں۔ اپنے دین سے مراد اسلام بالکل نہیں ہے، اپنے دین سے مراد وہ دین ہے جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے، جس کے مطابق ہم بہت پارس ہیں مگر کوئی اور نہیں ہے، ہم نے جنت میں جانا ہے اور کسی اور نے نہیں جانا، اور کسی اور کی جنت کا فیصلہ بھی اسلام یا اللہ نہیں کرے گا، ہم کریں گے۔ اسلام پہلے دن سے ایک سا رہا ہے، پر ہمیں اس میں وہ پسند آتا ہے جو ہمارے لیے آسان ہوتا ہے یا ہمیں اچھا لگتا ہے یا ہمارے فائدے کا ہوتا ہے۔ اسلام میں اگر عورت کو پردے کا حکم ہے نا، تو اسلام میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو شخص فوت ہو جائے اس کی برائی نہ کرو کہ کہیں اس کو قبر میں عذاب نہ مل رہا ہو۔ اسلام کی یہ بات مان لی تو اس طرح تو جو فتنہ پھیلانے کی عادت ہے وہ ختم کرنی پڑے گی، وہ مشکل ہے، تو ہم وہ نہیں کریں گے، مگر ہم فتوے ضرور لگائیں گے۔ زارا عابد رمضان کے آخری جمعے کو فوت ہوئی تھی، اور جمعے کو فوت ہونے والا ویسے ہی جنتی ہوتا ہے، اس کا حساب نہیں ہوتا۔ اور اچھا چلو، زارا عابد جہنمی بھی ہے، تو باقی کے 99 لوگوں کی تم لوگ ضمانت دیتے ہو کہ وہ جنتی تھے؟ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ چھوٹے کپڑے پہننا، اپنے جسم کی نمائش کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، مگر اگر زارا عابد کو ان 100 لوگوں میں شامل کیا جو جمعۃ الوداع کے دن فوت ہوئے ہیں، تو یقیناً اس کا یہ گناہ اس نیکی سے کہیں زیادہ چھوٹا ہوگا جس کی وجہ سے اس کو جمعے کا دن ملا۔ چلو اگر مان بھی لیا کہ زارا عابد جہنمی ہے، تو تمہارا ان سب ماڈلز کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ تالیاں اس ہپوکریسی کے نام جو ہماری عوام اکثر جگہ دکھاتی ہے، کیونکہ یہ ماڈلز زندہ ہیں مگر ہم ان کو نہیں بولیں گے کہ تم بھی جہنم میں جاؤ گی، کیونکہ وہ آگے سے خود بھی جواب دے سکتی ہیں، وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتی ہیں۔ تو ہم ایسے انسان کو ٹارگٹ کریں گے جو انسان زندہ ہی نہ ہو۔ کسی کی جنت یا پھر دوزخ کا فیصلہ کرنے سے پہلے ایک دفعہ رک کر سوچو تو صحیح کہ کیا تمہارا اپنا کوئی عمل ایسا ہے کہ تمہارے حصے میں اللہ تعالیٰ نے جنت لکھ دی ہو، اور اگر نہیں ہے تو تم کس حق سے کسی اور کو کہتے ہو کہ تم جہنم میں جاؤ گے یا تم جنت میں جاؤ گے؟ دوسروں کے عمل کے وہ خود ذمہ دار ہیں، اللہ کسی ایک کا نہیں ہے، اللہ سب کا ہے۔ اللہ تو اس انسان کا بھی ہے جو انسان اللہ کا نہیں بنتا۔ دوسروں کا دل دکھانے سے پہلے اور ان پر فتویٰ لگانے سے پہلے ہمیں اپنی حقیقت دیکھ لینی چاہیے کہ ہم جو دوسروں کو کہہ رہے ہیں ہم خود کہاں کھڑے ہیں۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ دوسروں کو دکھ نہ دینا بھی صدقہ ہے، اور ہم نے 9th 10th کی کتابوں میں بھی پڑھا ہوتا ہے کہ مومن وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے اور مسلمان محفوظ رہیں۔ تعلیم وہ ہوتی ہے جو انسان کے اندر تبدیلی لائے، اور جو انسان کے اندر تبدیلی نہیں لا سکتی اس کو ہم تعلیم بالکل نہیں کہہ سکتے۔ اگر اتنا پڑھ کے بھی تم لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہی ہے کہ اس کے چھوٹے کپڑے ہیں تو یہ جہنمی ہے، اس نے برقع پہنے تو یہ جنتی ہے، تو مجھے حیرت ہے تم لوگوں کی سوچ پر۔ میں بارہا بار کہہ چکی ہوں کہ ہم کسی کی بھی جنت یا دوزخ کا ٹھکانہ بتانے والے کوئی نہیں ہوتے، پھر چاہے ہمارے سامنے کوئی مولوی کھڑا ہو یا ہمارے سامنے کوئی طوائف ہو، کیونکہ ہم کسی کی بھی تنہائی سے واقف نہیں ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو ضرور لائک کریں اور ساتھ ہی کمنٹس بھی کریں، اور اگر نہیں لگی تو مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو کیا پسند نہیں آیا۔